دعوت و تبلیغ سے منسلک ہیں اور جو اس مبارک کام سے کسی نہ کسی درجے میں رابطہ رکھتے ہیں، اس سے جڑے ہوئے ہیں، اس وقت جن حالات سے یہ دعوت و تبلیغ کی محنت گزر رہی ہے، اور من جانب اللہ جو مرکز نظام الدین بنگلے والی مسجد پر یا حضرت مولانا سعد صاحب پر یا جماعت کے ان ساتھیوں پر جو راہ خدا میں نکلے ہوئے تھے، ہم جہاں بھی ہیں، جن علاقوں میں ہیں، اگر اس کام سے ہمارا تعلق ہے، رابطہ ہے، تو ہمیں دل سے اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ ہمارا یہ کام بالکل برحق ہے، سچ ہے اور عین قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ اس بات کی شہادت خود ان بڑے علماء نے دی ہے جنہوں نے اس کام کو قریب سے دیکھا ہے، جنہوں نے اس کام کا پورے طور پر جائزہ لیا ہے، اور جن کی علمی فقاہت پر، علمی دیانت پر، علمی متانت پر غیر منقسم ہندوستان کے علماء متفق تھے۔ میں صرف 2 مثالیں پیش کر رہا ہوں تاکہ کام کرنے والوں کے ذہن میں یہ بات ہمیشہ پیوست رہے کہ یہ کام حق ہے، سچ ہے اور قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ پہلی مثال میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں سید الطائفہ علامہ سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ کی۔ انہوں نے حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ کی کتاب جو حضرت مولانا شاہ الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی پر ہے، جس کا نام ہے حضرت مولانا الیاس صاحب اور ان کی دینی دعوت۔ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمہ اللہ نے جس وقت یہ کتاب تحریر فرمائی تو اس پر مقدمہ سید الطائفہ علامہ سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ نے جو لکھا ہے وہ بہت ہی مضبوط، بہت ہی زبردست، بڑا ہی مدلل اور مبرہن مقدمہ ہے۔ اس مقدمے میں سید الطائفہ علامہ سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ نے عصر نبوی میں جو محنت دین کی ہو رہی تھی اس کا ایک جائزہ لیا ہے، اور پھر جائزہ لینے کے بعد آخر میں یہ بات لکھی ہے کہ ان تمام دلائل کو سامنے رکھ کر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اس دور میں تمام تحریکات میں یہ دعوت و تبلیغ کی تحریک اصل اول سے قریب تر ہے، یعنی یہ دعوت و تبلیغ کی رائج محنت یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے بہت قریب تر ہے۔ دوسری مثال حضرت مفتی کفایت اللہ رحمہ اللہ کی ہے، جو غیر منقسم ہندوستان کے مفتی اعظم کہلاتے تھے اور جن کی فقاہت پر اس وقت کے علماء کا اتفاق تھا۔ ان سے ایک مرتبہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اور بڑے عجیب و غریب انداز میں یہ بات کہی کہ مفتی صاحب، اگر میرا یہ کام قرآن و سنت کے مطابق ہے تو آپ اس کی وضاحت فرمائیں، اس کی تائید فرمائیں، اور اگر یہ کام میرا قرآن و حدیث کے خلاف ہے تو مجھے پھر اس روئے زمین پر رہنے کا حق نہیں۔ تو پھر اس وقت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی وضاحت کے ساتھ اور کھلے دل کے ساتھ یہ بات کہی تھی کہ آپ بالکل اطمینان رکھیں، یہ کام آپ کا عین قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ میں اس کی آپ کے سامنے بھی شہادت دے رہا ہوں، اور اگر قیامت میں مجھ سے کہا جائے گا تو وہاں میں اللہ کے سامنے بھی اس کی شہادت دے سکتا ہوں۔
یہ دو مثالیں صرف اس لیے پیش کی گئی ہیں کہ ہر کام کرنے والے کے ذہن میں یہ بات ضرور رہے کہ یہ کام بالکل حق ہے، سچ ہے، اللہ کی طرف سے اس امت کے لیے ایک بہت بڑی رحمت ہے، انعام ہے اور قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ اب اس وقت جو حالات آئے ہیں مرکز نظام الدین بنگلے والی مسجد پر، مولانا سعد صاحب پر، جماعت کے ساتھیوں پر، تو اس سلسلے میں ہمیں ایک اصولی بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالی اہل حق کی آزمائش مختلف انداز میں ضرور کرتے ہیں۔ یہ دستور الہی ہے، یہ قانون الہی ہے، اور ان حالات سے گزار کر، ان آزمائشوں سے گزار کر اللہ تعالیٰ پھر انہیں مزید قرب خداوندی کی طرف، مزید انعامات الہی کی طرف، مزید تزکیہ نفس و تطہیر قلوب کی طرف، اور مزید تقرب الی اللہ اور تضرع الی اللہ کی طرف لے جاتے ہیں۔ لہذا ان حالات سے ہمیں کسی بھی قسم کی مایوسی کا، کسی بھی قسم کے ضعف و اضمحلال کا، کسی بھی قسم کی کمزوری یا کم مائگی کا ہرگز شکار نہیں ہونا ہے، بلکہ ہمیں یہ یقین رکھنا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور مزید ہماری روحانی ترقی کے لیے، مزید ہمارے احتساب نفس کے لیے، مزید ہمیں اللہ سے قریب کرنے کے لیے، مزید اس دعوت و تبلیغ کے لیے راستے کو ہموار کرنے کے لیے، اور اس کے لیے یسر کا دروازہ کھولنے کے لیے، کیونکہ یہی قانون الہی ہے کہ پہلے عسر کا مرحلہ آتا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر یسر کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن پاک میں، ان مع العسر یسرا، کہ اللہ عسر کے بعد پھر یسر کا دروازہ کھولتے ہیں۔ اسی چیز کو ایک دوسرے انداز میں قرآن پاک میں پیش کیا گیا ہے کہ جس وقت داعیوں کے سامنے، دین کی محنت کرنے والوں کے سامنے ایسے حالات آئیں جو ان کے لیے ناگوار ہوں، جو ان کے لیے ناخوشگوار ہوں، تکلیف دہ ہوں، تو اس وقت انہیں اپنے کام پر مضبوطی کے ساتھ جم کر آگے بڑھنا چاہیے، اور یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ انہی حالات سے ہمارے لیے خیر کے راستے نکالیں گے۔ اسی قانون الہی کو اس انداز میں پیش کیا گیا ہے، عسى ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، کہ بہت ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کر رہے ہو، لیکن وہی چیز تمہارے حق میں بہت بہتر ہے۔ اسی اصول کو، اسی قانون کو امت کے داعیوں کے لیے اور میدان میں کام کرنے والوں کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس طرح ارشاد فرمایا کہ ان اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل۔ اس حدیث کے اندر یہی قانون بیان کیا گیا ہے کہ جو فرد امت، جو دینی اور اسلامی تنظیم اور تحریک اور جماعت جتنا زیادہ منہج انبیاء سے قریب ہوتی ہے، اتنی ہی زیادہ اس پر حالات ڈالے جاتے ہیں، اور حالات کا آنا صحیح فکر پر رہتے ہوئے، قرآن و حدیث و سنت و شریعت پر رہتے ہوئے، یہ مزید انبیاء کے تقرب اور اللہ کے تقرب کا ذریعہ ہوا کرتا ہے۔ اس حدیث کے اندر اس اصول کو بیان کیا گیا ہے کہ اگر حالات حق کی بنیاد پر آئے ہیں، حالات شریعت پر چلنے کی بنیاد پر آئے ہیں، حالات اللہ کے پیغام کو پہنچانے کی بنیاد پر آئے ہیں، تو یہ عین انبیاء علیہ الصلوات والتسلیمات کی سنت رہی ہے۔ ایک جگہ اور اسی چیز کو ایک دوسرے انداز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی فرد امت کو، کسی صالح شخص کو، یا کسی نیک اسلامی ایمانی تحریک اور تنظیم کو
مزید انعامات سے نوازنا چاہتے ہیں، مزید نوازشات سے سرفراز کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان پر حالات کو اور سخت کر دیتے ہیں۔ اور ارشاد فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان عظم الجزاء مع عظم البلاء، کہ جب حالات سخت ہوں گے تو گویا کہ یہ اشارہ ہے کہ اب اللہ کی طرف سے انعامات بھی اور اس کی طرف سے نوازشات بھی بڑے انداز میں دی جائیں گی۔ لہذا ہمارے ان تمام ساتھیوں کو جو قید و بند کے اندر ہیں انہیں بھی، اور جو باہر ہیں اس وقت اپنے اپنے گھروں پر ہیں اور جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، انہیں بھی دل سے اس بات کا یقین رکھنا چاہیے کہ یہ حالات ہمیں مزید روحانی ترقی کی طرف، مزید انابت اللہ کی طرف، مزید تضرع اللہ کی طرف، مزید تبتل اللہ کی طرف، مزید احتساب نفس، تزکیہ نفس کی طرف لے جانے کے لیے آئے ہیں۔ اور اگر ہم ان کیفیات کے ساتھ اس دین کی محنت پر مضبوطی کے ساتھ جمے رہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے بعد یسر کا، سہولت کا، وسعت کا اور نصرت اور تائید کا دروازہ کھول دیں گے۔ اس وجہ سے ہمیں پوری بصیرت کے ساتھ اور پوری قوت اور طاقت کے ساتھ اپنے اس کام کو جہاں جہاں ہے انجام دینا ہے۔ دوسری ایک بات جو اور ذہن میں آتی ہے، اور وہ بھی قرآن ہی سے ماخوذ ہے، کہ ہماری اس جماعت کی طرف سے شاید بہت دن سے ایک سنت متروک اور مخمول ہوتی جا رہی تھی، اور اس سرزمین ہند پر اس جماعت کی طرف سے اس سنت کی شاید ادائیگی نہیں ہو پا رہی تھی، اور اللہ کا فیصلہ یہ تھا، اللہ کی منشا یہ تھی کہ اس جماعت سے اس سنت کو بھی ادا کروایا جائے، اور وہ عظیم الشان سنت یوسفی ہے، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کی قید و بند کی سنت ہے۔ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو جھوٹے الزامات لگا کر قید و بند میں رکھا گیا، جیل کے حوالے کیا گیا، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے پھر ایک دوسرا مرحلہ شروع فرمایا جو غلبے کا تھا، اقتدار کا تھا، وسعت کا تھا، لیکن یہ جیل کے راستے سے ہو کر دوسرا دور شروع ہوتا ہے۔ تو شاید اللہ کو یہ منظور ہو کہ اس جماعت کے ذریعے سے بھی اس سنت کو زندہ کیا جائے جو ایک عظیم الشان نبی کی عظیم الشان سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اخوان المسلمون کو یہ توفیق عطا فرمائی، ان کو یہ سعادت بخشی کہ انہوں نے عالم اسلامی میں اس سنت کو زندہ کیا۔ اس ملک میں اس جماعت کی طرف سے ابھی یہ سنت زندہ عمومی طور پر نہیں ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا مرحلہ، ایک ایسا دور اس جماعت کے لیے طے فرمایا کہ اس میں اس سنت سے بھی اس جماعت کو گزارا جا رہا ہے، اور بالکل یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ جھوٹے اور بے بنیاد الزامات لگا کر جماعت کے افراد کو مختلف انداز میں قید و بند میں رکھا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ اس طرح کی جیل نہیں ہے، لیکن اسی سے ملتی جلتی ایک شکل ہے، اور یہ گویا کہ اس سنت یوسفی کی ایک مشابہت کرائی جا رہی ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے ہمارے جماعت کے ساتھیوں کو یہ توفیق اور یہ سعادت بخشی گئی ہے کہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی سنت کی نقل کی ہے، تو اللہ کی ذات سے یقین ہے کہ انشاءاللہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کا دوسرا دور تھا، جیل سے نکلنے کے بعد کا، جو غلبے کا دور تھا، اقتدار کا دور تھا، وسعت کا دور تھا، ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اس جماعت کے حق میں بھی یہ فیصلہ فرمائیں گے کہ اب اس کا کام مزید وسعت اختیار کرے گا، اس کا کام مزید پھیلے گا، اس کے لیے غلبے کا، اس کے لیے اقتدار کا، اور اس کے لیے پوری وسعت کے ساتھ اس کام کے سلسلے میں اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوگا، اور حق کی آواز، سچ کی آواز اور رب کی آواز انشاءاللہ اس محنت کے ذریعے سے
اور اس محنت سے جڑے ہوئے افراد کے ذریعے سے اب گھر گھر اور در در پہنچے گی۔ لیکن سنت یوسفی جس وقت دوسرے دور میں داخل ہوئی ہے، اس میں 4 چیزیں بہت اہم تھی جس کی رہنمائی ہمیں قرآن سے ملتی ہے۔ ہمیں اور آپ کو اور جماعت سے جڑے ہوئے تمام افراد کو یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ دوسرا حضرت یوسف علیہ السلام کا دور ہمیں بھی دکھلا دے، جو دور وسعت اور غلبے اور اقتدار کا تھا، تو ہمیں بھی ان صفات سے لیس ہو کر میدان کے اندر اترنا ہوگا۔ اور وہ صفت، پہلی صفت تھی علم و معرفت کے ساتھ، دوسری صفت تھی دیانت اور امانت کے ساتھ، تیسری صفت تھی تقوی اور للہیت کے ساتھ، اور چوتھی حضرت یوسف علیہ السلام کی صفت تھی صبر اور استقامت کے ساتھ۔ ان 4 اوصاف کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی زندگی گزاری تھی، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے جیل کے بعد پھر غلبہ یوسفی اور اقتدار یوسفی اور وسعت یوسفی کا دور اللہ نے انہیں دکھایا۔ ہمیں یقین ہے کہ اگر ہم اور آپ ان 4 صفات سے لیس ہو کر یہ فیصلہ کریں کہ ہم بھی اپنی زندگی علم و معرفت کے ساتھ گزاریں گے، دیانت و امانت کے ساتھ گزاریں گے، تقوی اور للہیت کے ساتھ گزاریں گے، اور صبر و استقامت کے ساتھ گزاریں گے، اللہ کی ذات سے پوری امید ہے اور اس کی ذات سے پورا یقین ہے کہ وہ ہمیں بھی انشاءاللہ وہ دور دکھائے گا جو اس جماعت کے غلبے کا دور ہوگا، اس جماعت کے عالمی سطح پر اقتدار کا دور ہوگا، اس جماعت کے وسعت کا دور ہوگا، اور اس جماعت کے ذریعے سے پھر اللہ تعالی وہ دور بھی دکھائیں گے جس کی پیشن گوئی حدیث میں کی گئی ہے، جس میں ارشاد کا فرمایا گیا ہے لا يبقى على ظهر الارض بیت مدر ولا وبر الا ادخله الله الاسلام بعز عزیز او ذل ذلیل، کہ اس روئے زمین پر کوئی کچا اور پکا گھر باقی نہیں بچے گا جہاں اللہ اسلام کو داخل نہ فرما دیں۔ عزت والے عزت کے ساتھ آئیں گے، اور جو ذلیل ہوں گے وہ بھی اسلام کے سائے میں پناہ لینے پر مجبور ہوں گے۔ شاید اللہ کا فیصلہ یہ ہو کہ اس جماعت کے ذریعے سے اس پیشن گوئی کو پورا کیا جائے۔ میں اپنی ذات سے بھی اور اپنے جماعت کے تمام افراد سے بہت ہی ادب کے ساتھ یہ درخواست کر رہا ہوں کہ ہم کسی بھی قسم کی مایوسی کا شکار نہ ہوں، ضعف کا شکار نہ ہوں، بلکہ اب ہم یہ طے کریں کہ ہم پوری قوت کے ساتھ، اخلاص للہیت کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، خشیت اور انابت کے ساتھ ہم اس کام کو لے کر میدان میں اتریں گے، اور لاک ڈاؤن کے بعد ہم اپنی قربانی مزید بڑھائیں گے، اور اپنے علاقوں کے اندر، اپنے محلوں کے اندر، اپنے صوبوں اور ضلعوں کے اندر اور عالمی سطح پر انشاءاللہ ایسی محنت کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے حق کا پیغام ہر گھر میں پہنچا دیں، اور اللہ تعالیٰ اس دین کو، اس اسلام کو غالب فرما دیں۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون کی سچی تفسیر اور عملی تفسیر سامنے آ جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو ان گزارشات پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں، اور استقامت کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، اچھے جذبات کے ساتھ ہمیں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔